اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ، تمام صفات خدا بندی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بادشاہ ہے روز جزا کا۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ کئی دروس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے، اور صفت خالقیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود عطا کرنے والا کمال یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ مخلوق کو وجود اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور حضرت انسان کو بھی یہ خوبصورت وجود اللہ رب العزت ہی کا عطا کردہ ہے۔ خالق اللہ ہی ہے، ذرے سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو بنانے والا صرف اللہ ہے، اور کسی چیز کے تخلیق کرنے میں، بنانے میں، اسے وجود دینے میں کوئی بھی اللہ کا شریک، اور یہی مفہوم ہے الحمدللہ۔ تمام تعریفیں مطلب خالق ہونے والی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ الحمد للخالق، الحمدللہ، الحمد للخالق۔ اس دعویٰ کو ثابت فرمایا ہے کتنی دلیلوں سے جی؟ 3 دلیلوں سے۔ نمبر 1 دلیل ربوبیت رب العالمین، نمبر 2 دلیل رحمت الرحمن الرحیم، نمبر 3 دلیل عدالت مالک یوم الدین۔ پہلے 2 دلائل ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پہلی دلیل کا ماخذ اور خلاصہ یہ تھا کہ جب وجود اللہ نے دیا ہے تو ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ فرمایا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور پروان چڑھانے والا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی ضرورت تک ہر ضرورت اللہ ہی کے در سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروریات کا پورا کرنا، کھلانا پلانا، یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مخلوقات کو کھلا پلا رہے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مجبوری، بلکہ الرحمن الرحیم یہ تو میرے مالک کی صفت رحمت ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا اور عنایت ہے کہ وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے اور ہمیں کسی اور در پہ نہیں جانے دیتا۔ اب ذرا یہاں بات غور سے سنیے۔ اگلی جو دلیل شروع ہو رہی ہے، یہ آج سے ہمارا اس میں سبق آغاز ہو رہا ہے مالک یوم الدین میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بادل برسا کے فصلیں اگائیں، غلے اناج باغات پیدا کیے، پھل پھول پیدا کیے، سبزیاں پیدا کیں، انسان کو کھلایا پلایا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں اتاری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحیفے اتارے، اور ان صحیفوں اور کتابوں میں انسانیت کی رہنمائی کے اصول تھے کہ جو
ان نبیوں کی تابعداری اختیار کرے گا، آسمانی کتابوں کی تابعداری اختیار کرے گا، تو فرمایا کیا ہے، وہ اللہ کی ظاہری رحمتوں سے بھی مالا مال ہوگا اور باطنی رحمتوں سے بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اب احباب ذرا یہاں بات ایک سمجھنے کی ہے، جس اللہ نے ہمیں ظاہری طور پہ اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، روحانی طور پر اس نے ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، دو راستے دکھا دیے ہیں۔ کس طرح؟ سورہ دہر میں فرمایا تھا نبتلی، ہم اس کو جانچنا چاہتے ہیں، اس کی آزمائش ہم چاہتے ہیں۔ کیا آزمائش ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری والے راستے پہ چل نکلے اور چاہے تو ناقدرہ اور ناشکرہ بن کر زندگی گزارے۔ فرمایا اس کی آزمائش ہم چاہتے ہیں۔ انسان کو دونوں راستے ہم نے دکھا دیے اور اس کی تعلیمات کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ کل دن قیامت کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ عذر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک زبان زد عام یہ لفظ ہوتا ہے، جی ہم تو ان پڑھ جاہل ہیں، ہمیں کیا پتہ، جی ہم تو ان پڑھ جاہل ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ کے حضور ہمارا جاہل یا ان پڑھ ہونا یہ قوی دلیل بنے گا کہ یا اللہ ہم نے تو اس لیے قرآن و سنت کو نہیں اپنایا، ہم ان پڑھ جاہل تھے۔ یا اللہ ہم نے اپنی نماز سیدھی نہیں کی، ہم ان پڑھ جاہل تھے۔ ہم نے قرآن نہیں سیکھا، ان پڑھ جاہل تھے۔ یا اللہ ہم نے حلال و حرام کے ضابطے نہیں سیکھے کیونکہ ہم ان پڑھ جاہل تھے۔ تو میرے بھائی اس شخص پر رحم نہیں کھایا جائے گا، اس شخص پر 2 مرتبہ فرد جرم عائد ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ اس پہ فرد جرم لگے گا اور یہ ڈبل مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ایک دین نہ سیکھنے کا، دین پہ عمل نہ کرنے کا، دین پہ عمل نہ کرنے کا ایک اس پر فرد جرم لگے گا، اور دوسرا دین سے جاہل رہنے کا۔ دنیا میں جاہل رہ جاتا، کبھی منہ کی بجائے کان میں نوالے ٹھونس دیتا، ہاں جی، کبھی دنیا کے اعتبار سے کیا ہوتا کہ گھر کا سامان اٹھا کے کسی کو دے دیتا، جیب میں موجود پونجی کسی کو نکال کے دے دیتا، بھائی لے جا تو عیش اڑا مزے کر۔ اتنی عقل اور اتنی شعور تو ہے، یہاں تو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، دانا ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حلال و حرام کی، بات آتی ہے اللہ اور رسول کے حکموں کی، تو ہم کہتے ہیں جی ان پڑھ جاہل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ان پڑھ جاہل رہنے کے لیے بھیجا تھا کیا؟ بولو بھائی، کیا یہی مقصد تھا کہ جاؤ میں نے تمہارے ساتھ چوپائے بھی پیدا کر دیے ہیں، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، چوپائے بھی کھا پی کے زندگی گزار کے مر کھپ کے آ جائیں گے، تم بھی جاؤ کھا پی کے چوپایوں کی طرح مر کھپ کے آ جانا، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تم آدم کی اولاد ہو اور وہ مویشی اور چوپائے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ اولاد آدم جو اللہ نے بنایا ہے، تو میرے بھائی آدمی ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آیا ہے، اور میں نے آدم کی اولاد میں نبی بھی بھیجنے ہیں، اور اسی اولاد میں اللہ نے صلحاء علماء بھی پیدا کرنے ہیں جو دین کے اعتبار سے رہنمائی کریں گے۔ فرمایا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ موٹے موٹے شریعت کے احکامات اتنا ضرور سیکھے، اتنا ضرور سیکھے کہ اس کو حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز معلوم ہو جائے۔ تو ان پڑھ ہونا یہ اللہ کے ہاں عذر نہیں ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھا دیے ہیں، قرآن بھیج دیا ہے، سیکھنے کے مواقع بھی دیے ہیں۔ دنیا کے ہنر سیکھ جاتے ہیں ہم، قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھ پاتے ہم؟ ایک بندہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، کاروبار میں ماہر تاجر بن سکتا ہے، کیا وہ قرآن مجید کی موٹی موٹی آیات کو نہیں سیکھ سکتا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی دنیا کو کمانے میں لگا دیتا ہے، کبھی اس نے دین سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں جڑ کر، ماحول میں جڑ کر اپنے آپ کو پیاسا بنا کر پیش بھی کیا ہے؟ جتنا دنیا کے میدان میں بھوکا بن کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اتنا دین کے میدان میں آ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پہ اتمام حجت کر دی ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں اور یہ سمجھا دیا ہے کہ انہی ہاتھوں کے ساتھ چاہو تو کسی غریب کا پنجہ مروڑ کے اس کا حق چھین لو،
چاہو تو اسی ہاتھ کے ساتھ تم غریبوں مسکینوں یتیموں پر اپنا مال خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قواعد جسمانیہ دیے، چاہو تو ان کے ذریعے عبادات کر کے اللہ کو منا لو، چاہو تو دنیا میں ان طاقتوں کو صرف کر لو۔ یہ دونوں راستے دکھا دیے، دونوں راستے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رہنمائی کر دی ہے تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور مخلوق پیش ہوتی، انسانیت پیش ہوتی، حساب و کتاب ہوتا اور اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ بتا میں نے جو حکم دیے تھے وہ تو نے پورے کیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو اسی طرف اشارہ فرمایا مالک یوم الدین، کیا فرمایا؟ بادشاہ ہے روز جزا کا، قیامت کا مالک ہے، بادشاہ ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ اس نے وجود دیا، پھر اس نے مہربانیاں کر کر ہر ضرورت پوری کر دی، اب اس کو حق پہنچتا ہے کہ دن قیامت کے قبروں سے اٹھا کر باز پرس بھی کرے۔ حق پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ یہ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حساب و کتاب لے، اچھے کو اچھی جزا دے، برے کو بری سزا دے، یہ اس کا حق ہے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ فرمایا مالک یوم الدین، تو وہ دن کون سا ہے بھائی؟ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ مالک کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں مالک، اور عربی میں بادشاہ کو بھی مالک کہتے ہیں، بادشاہ ہے، مالک ہے، صاحب اختیار ہے۔ یوم دن کا، کون سا دن؟ الدین، جزا کے دن کا۔ دین کا معنی جزا بھی ہے، قیامت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ لفظ دین جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ لفظ الدین کے 16 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قیامت بھی ہے، الدین، مالک یوم الدین۔ تو اللہ رب العزت جزا و سزا کے دن کے مالک ہیں، اور اللہ ہی مالک ہے، مطلب کیا؟ اس دن اللہ ہی کا اختیار ہوگا، اللہ کے حضور کسی کا اختیار نہیں چلے گا۔ مالک فرمایا یہاں ہاتھ دیے ہوئے میرے ہیں، لیکن ان پر اختیار میں نے بندے کو دے دیا نہیں دیا، جہاں جی چاہے استعمال کر۔ زبان دی ہوئی میری ہے، مگر بندے کے استعمال میں دے کر اس کو آزاد چھوڑا ہے کہ جیسا جی چاہے استعمال کر، مگر اتنا یاد رکھنا کہ میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، کان دیے، آنکھیں دیں، حلال و حرام کے راستے بھی متعین فرما دیے ہیں۔ مالک یوم الدین، دنیا میں تو ہم عارضی اپنے ان اعضاء کے مالک ہیں، گھر بار کے عارضی طور پہ مالک ہیں، اپنی گاڑی سواری کے عارضی طور پہ مالک ہیں دنیا میں، لیکن میرے بھائی قیامت کا دن ہوگا، یہ اعضاء انسان کے ہوں گے، مگر انسان کا اپنے اعضاء پر اختیار نہیں چلے گا۔ دنیا میں زبان اپنے اختیار میں ہے، مگر آخرت میں اختیار میں نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہاتھ پاؤں اختیار میں ہے، مگر قیامت کے دن یہ اختیار بھی انسان سے چھین کر اعلان ہوگا مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جزا و سزا ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کمائی ہوگی، وہ وہاں اس کو محفوظ پا لے گا، دیکھے گا کہ میری نیکی وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور جس نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، اس کا وہ شر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، اور اس کو خیر کی بھی جزا ملے گی اور شر کی بھی سزا ملے گی۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کی تو الگ بات ہے نا، چاہے تو معاف کر دے، اس کی رحمت کی تو بات الگ ہے، مگر ضابطے اور ہیں، قانون اور ہے۔ قانون کیا ہے ملک کا؟ 302 کی سزا کیا ہے بھائی؟ پھانسی، سزائے موت ہے۔ لیکن اگر کوئی عدالت نچلے درجے کی، وسطی درجے کی یا اعلی درجے کی، کوئی بھی صاحب اقتدار کسی کی رحم کی اپیل قبول کر کے اس کو معاف کر دے تو یہ ممکن ہے، لیکن قانون کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ہاں قانون تو یہ ہے کہ شر اور گناہ پہ سزا ملے گی، مگر ہو سکتا ہے اس کو کسی پہ رحم آ جائے، کیونکہ رحیم جو ہے آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن قیامت کا دن ہے، سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
فرمایا الیوم، آج کا دن یعنی قیامت کا دن، نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے ان کی زبانوں پر. نختم، مہر، ہم لفافے میں خط ڈالتے ہیں، اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں، پھر ڈاکخانے والے کیا کرتے ہیں، اس پر سارا کچھ ایڈریس ویڈریس چیک کر کے آخر میں کیا لگاتے ہیں اس پر؟ مہر. مہر کا مطلب ہوتا ہے نہ اب اس لفافے میں کچھ جا سکتا ہے نہ کچھ نکل سکتا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، اب اس پہ مہر لگ گئی. تو اللہ تبارک و تعالی زبان پہ مہر لگا کر زبان کو بند کر دیں گے اور بندے کی زبان اس کے اختیار میں نہیں ہوگی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بول کے بتائیں گے یا اللہ اس نے فلاں پر ظلم کیا تھا، فلاں کا حق چھینا تھا، میرے ذریعے سے فلاں گناہ کیا تھا. ہاتھ بول کر اللہ کے حضور گواہی دیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پاؤں اپنی کمائی کی گواہی دیں گے، یا اللہ ہمارے ذریعے سے یہ چل کر فلاں خیر کی طرف گیا تھا یا فلاں شر کی طرف گیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دن قیامت کے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے اعمال نامے رکھے جائیں گے اور گناہ ہی گناہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. دفاتر کے دفاتر تیار ہو جائیں گے. اللہ رب العزت اسے کہیں گے کچھ کہنا چاہتے ہو اپنی صفائی میں؟ یہ تو نے اتنے گناہ کیے، رجسٹروں کے رجسٹر تیرے بھر چکے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ فرشتوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ. فرشتہ تو نہ ہوا، کسی تھانے کا منشی ہوا، جب جی چاہے کسی کے خلاف رپٹ درج کر دے. تو چونکہ دنیا میں اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو وہاں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولے گا اور اپنے گناہوں سے مکر جائے گا. یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے، یہ فرشتوں نے ایویں ہی لکھ دیے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا تو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور دلیل لائیں. جی کوئی اور دلیل لائیں. اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین خبریں بیان کرنا شروع ہو جائے گی، جیسے کوئی ریموٹ سے ٹیلی ویژن آن کرتا ہے، خبرنامہ شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ خبریں ہم لاکھ بار بھی بدلنا چاہیں کہ الفاظ اس کے نہیں میرے آئیں تو آ سکتے، اس لیے کہ خبرنامہ کسی اور طرف سے آ رہا ہے. تو زمین کے اندر ہماری زندگی کی ایک ایک خبر محفوظ ہے. یہ ویڈیو ریکارڈر لگا ہوا ہے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے. گلی میں لکھا ہوں خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو میرے بھائی ہم کتنا اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں بھائی، کہیں ہماری کوئی حرکت مشکوک نہ کسی کو دکھ جائے، ہم پکڑ میں نہ آ جائیں. کیمرے کی آنکھ کا اتنا خوف ہے. کاش کہ یہ ادراک ہمارے دلوں کو ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں ہر کہیں سے دیکھ رہا ہے، ہر کہیں سے دیکھ رہا ہے. جب یہ استحضار بن جائے کسی بندے کا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں چھپ سکتا. کسی پہ ظلم کرنا چاہے گا، یہ دل میں خیال آئے کہ میں اگر اس پہ قادر ہوں، میرا اللہ مجھ پہ بھی قادر ہے، تو میرے بھائی کبھی بھی اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی جانب نہیں بڑھ سکتا. زبان درازی کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ میری زبان کی طاقت کو مجھ سے چھین بھی سکتا ہے، طاقتور ہے، تو گناہ نہیں ہو سکتا پھر. مگر اس بات کا یقین بٹھانا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا مومن نہیں ہے جو ظاہر کا مومن ہے، مومن وہ ہے جس کی اندر باہر کی زندگی ایک جیسی ہے، وہ مومن ہے اصل. جس کی اندر باہر کی زندگی ایک جیسی ہے وہ مومن ہے اصل. تو فرمایا کہ زمین بولنے لگے گی. اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں اب بتا، یہ گواہ کافی ہے. وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے بول سکتی ہے، دنیا میں تو میرا تجربہ ہے کبھی نہیں بولی زمین. معلوم ہوا کہ یہ زمین نہیں بول رہی، کوئی اور آواز ہے، مجھے اس گواہ پر بھی یقین نہیں ہے، کوئی اور گواہ لائیے. تو فرمایا پھر آخر میں کیا ہوگا، اس کی زبان گنگ کر دی جائے گی اور اس کے اپنے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے. اور 24ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم اس کی زبان کی مہر توڑیں گے، تالا کھولیں گے
تو یہ اپنے اعضاء کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں آج میرے خلاف تم سب گواہی دینا شروع ہو گئے؟ ایک چپ نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے، لما شہدتم علینا، میری روح اگر جلے گی تو ان اعضاء نے بھی میرے ساتھ جلنا ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو میرے بھائی یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء، یہ چمڑے، یہ اس دن بول کر اسے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اپنی مرضی سے نہیں بول رہے، جس نے دنیا میں ہمیں خاموش رکھا اور زبان والے گوشت کے ٹکڑے کو بلوایا، وہی اللہ آج زبان کو خاموش کر کے ہمیں بلوا رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دن قیامت کا، جیسا چاہے گا ویسا سما پیدا کر دے گا، اپنے اعضاء پر بھی کسی کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ حساب و کتاب لے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ میں دوسری طرف تھوڑا سا جانا چاہوں گا، کیونکہ اس کو دلیل کیسے بنانا ہے۔ یہود و نصارہ اور بت پرست مشرکین کے عقائد میں جو سب سے بڑی خامیاں تھیں وہ شرک اور کفر والی خامیاں تھیں، اور ان کے نظریات یہ تھے کہ ہمارے بت یا ہمارے حضرات، ہمارے بڑے جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کے ہم جھک کر پاؤں چومتے ہیں، بس جی کیا ہے، یہ دنیا میں بھی ہم پر صاحب اختیار ہیں، اور مرنے کے بعد تو بس یہ ہوگا کہ ہم ان کے لڑ لگ جائیں گے اور پھر یہ ہمیں جہنم سے بچا کے سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جو کہیں گے دن قیامت کے ان کی بات چلے گی، یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ میں ابھی آیتیں آپ کو دکھاتا ہوں، بلکہ یہود و نصارہ کے علماء نے یہاں تک لوگوں کو یہ عقیدہ باور کرا دیا، کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بادشاہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں۔ اب ہر ایک کو پتا تھا کہ اس مولوی صاحب کا والد تو فلاں ہے، یہ اللہ کا بیٹا، تو مگر دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں، قرآن کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب ہیں، یعنی جو ہم منوانا چاہیں دن قیامت کے منوا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اتنے ہی اللہ کے محبوب ہو تو پھر یہ جو کہتے ہو کہ جی ہمیں بس 40 دن جہنم میں جلنا پڑے گا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، اتنے ہی محبوب ہو تو اللہ اپنے محبوبوں کو 40 دن کیوں آگ میں غوطے دے گا؟ 40 دن کیوں اللہ تمہیں عذاب میں چلائے گا اگر اتنی محبوب ہو تو؟ بہرحال یہود و نصارہ کے نظریات میں قرآن مقدس نے مختلف مقامات پر، یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے، یہاں پر ایک عجیب لفظ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان علماء کے لیے جو ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ہاتھوں سے، خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، خود کے لکھے ہوئے مضامین ہوتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب آئی ہوئی ہے، لکھی اپنے ہاتھوں سے، اور ذمہ کس کے لگا دی؟ اللہ کے ذمہ لگا دی کہ جی یہ وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری تھی، لیکن حقیقت میں لکھتے اپنے ہاتھوں سے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا فویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے جس سے وہ کماتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ اپنے ہاتھوں سے مضامین لکھ کر اللہ کے نام منسوب کر کے کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک خفیہ مضمون موجود ہے، فلاں عالم کو پتہ نہیں، فلاں میرے پاس موجود ہے، پھر اس کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے مال حاصل کرتے تھے۔ میرے رب نے فرمایا اگلی آیت میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، فرمایا ان کی ایک اور غلطی یہ ہے، کہتے ہیں جی ہم چند دن جہنم کی آگ میں جلیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، تم کوئی اللہ سے عہد لے کے آئے ہو کہ وہ جو 40 دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہی کے گناہ کا خمیازہ اولادوں کو بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد سارے یہود و نصارہ پھر کیا ہیں؟ جنتی۔ فرمایا ایسی بات کوئی نہیں۔ آگے چل کر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں پھر ان کی ایک اور عقیدے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے چھٹا پارہ سورۃ المائدہ کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔
فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر اتر آئے ہیں، کہ جی حقیقت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ ہیں، اللہ ان کے بدن میں حلول کر کے آ گئے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کے بدن میں رہتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ایسا کہنے والے کیا ہو گئے؟ قرآن کے لقد کفر، کافر ہو گئے۔ اللہ کسی کے بدن میں حلول کر کے آتے نہیں ہے۔ وہ ذات کس میں سما سکتی ہے؟ وہ کس میں سما سکتی ہے؟ اس کا ایسا جسم نہیں ہے جیسے کسی کا دنیا والوں کا جسم ہے، مخلوقات کا جسم ہے۔ اللہ ایسے جسم سے کہو پاک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل، آ رہا ہے مالک یوم الدین کا عنوان یہاں پر۔ میرے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کی ذات ہیں، تو فرمائے قل، پھر ان سے پوچھئے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر کون مالک ہوگا ایک ذرے کا بھی؟ ہے کوئی مالک اللہ کے مقابلے میں ایک ذرے کا بھی؟ کب؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کو موت دے دے۔ یہلکا، اگر اللہ موت کا فیصلہ کرے تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی موت کا فیصلہ رد کر سکتے؟ کیا اللہ پہ موت آنی ہے؟ بولو بھائی، وہ تو حی ہے، وہ قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، خود بھی قائم ہے، ساری کائنات کو اس نے تھام رکھا ہے، القیوم۔ پھر آگے فرمایا وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کو موت دے دے، من فی الارض جميعا، چاہے تو ساری زمین کی مخلوقات کو موت دے دے۔ فرمایا کون ہے جو اس کے سامنے لب کشائی کر کے روک سکے، منع کر سکے؟ نہیں، اس لیے نہیں روک سکتا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں راج کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ ذرے ذرے سے لے کر آسمانوں تک کی مخلوق، ہر ایک پر اختیار اللہ کا۔ وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے۔ آگے نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ اتنا مالک ہے جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ جاگو بھائی، سورہ فاتحہ کے اندر دعویٰ کیا تھا؟ الحمد للخالق، صفت خالقیت کا بیان تھا۔ یہاں فرمایا مالک ہے، اور مالک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یخلق ما یشاء، جو مرضی آئے وہی پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور پیدا کر کے دوسروں کے حوالے نہیں کر دیتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مکمل کنٹرولر بھی کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات، اللہ ہی کی ذات ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فرمایا پھر بھی یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بادشاہ ہمارا اختیار چلے گا۔ فرمایا نہیں، مالکی یوم الدین، اس دن کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ بیٹی اپنے اعمال پہ توجہ دینا، اپنے اعمال میں دل لگانا۔ اعملی یا فاطمہ انی لا املک لک من اللہ شیئا، قیامت کے دن اگر اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا تو میں آپ کو چھڑانے کا اختیار نہیں رکھوں گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اگر اختیار نہیں رکھتی تو کسی اور کا اختیار ہے؟ آگے چل کر مسئلے میں وضاحت کروں گا۔ اختیار اور چیز ہوتا ہے، اجازت اور چیز ہوتی ہے۔ اختیار اور ہے، اجازت۔ صاحب اختیار ایک افسر اس کرسی پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے دفتر میں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس سے ملنا چاہے یا بیٹھنا چاہے اس سے اجازت لے کر سامنے بیٹھے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اجازت لے کر۔ اب اجازت لے کے آنے والا اس صاحب اختیار کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اختیار الگ چیز ہے اور اجازت۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرمایا اللہ کے حضور کوئی بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون، کلام نہیں کر پائیں گے، اللہ کا اتنا روب ہوگا۔ لیکن جب اجازت ہوگی نا، قال الصواب، اتنی بات کہیں گے جتنا کہنے کی اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی، خود کہنے کا اختیار
نہیں ہوگا. تو دلیل کیا آئی کہ خالق اللہ ہے؟ مالکی یوم الدین. جب آخرت کا مالک و مختار اور صاحب اختیار اللہ ہے تو دنیا کا مالک و مختار اور صاحب اختیار بھی کون ہے؟ بقیہ سبق انشاءاللہ آگے چلائیں گے اسی کا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.